جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے۔ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ میری کوئی 6ویں یا 7ویں اٹیمپٹ ہے اس ویڈیو کو بنانے کی، یعنی کہ 6ٹھی یا 7ویں مرتبہ میں کوشش کر رہا ہوں اس کو بنانے کی۔ اور عموماً میں نے کسی بھی موضوع پر ویڈیو بنانی ہو، بات کرنی ہو یا کچھ لکھنا ہو تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں خدا کے فضل سے خدا کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ کسی موضوع پر بھی گفتگو کرنی ہو تو میں بآسانی کر لیتا ہوں۔ لیکن جس موضوع پر ابھی میں گفتگو کرنے کو ہوں، اس کو کس ترتیب سے کروں، اس پر بات یا کس طرح سے کروں، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کون سی باتیں جو ہیں ان کا ذکر کروں، کون سی باتوں کا نہ کروں، اس معاملے میں تھوڑا نروس رہا، جس کی وجہ سے میں بارہا کوشش کرتا رہا۔ ہر بار ویڈیو تھوڑی سی بنتی ہے اور میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اسے، لیکن اب جو ہے دوبارہ میں اٹیمپٹ کر رہا ہوں، اور خدا سے التجا ہے میری کہ وہ میری مدد کرے تاکہ اپنے نظریات کو، اپنی باتوں کو، اپنی سوچ کو آپ سب کے سامنے رکھ سکوں۔ کل کا جو دن ہے، کل کا دن کافی پریشانی میں گزرا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ صرف میں اکیلا پاکستانی نہیں ہوں جو پریشان تھا یا جو رنجیدہ تھا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی، میرے علاوہ اور بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو رنجیدہ تھے، جو غم زدہ تھے۔ اور اس کا سبب آپ کو پتہ ہی ہے، جو سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا۔ یہ ایسا واقعہ جس کی تقریباً بہت سارے لوگوں نے، ہر کسی نے تو نہیں لیکن بہت سارے پاکستانیوں نے اس کی مذمت کی۔ کئی لوگوں نے اس کی آڑ میں مزید اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس پر میں آگے جا کے بات کروں گا۔ کوئی جاہل لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ جو علماء کرام ہیں، جو مسلمان علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی۔ میں نے چونکہ جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ چونکہ میں نے بات نہیں کی، ان کی اجازت نہیں لی، اس سبب سے میں ان کا نام نہیں لوں گا، البتہ انہوں نے بھی مذمت کی۔ پھر اسی طرح سے جو جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی، اور اسی طرح سے آپ کو اور بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو مذمت کر رہے ہیں اس کی۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ اب دیکھیے، ایک سری لنکن آدمی جس نے اس ملک میں 11 سال گزارے، یہاں پر آ کے اس نے کام کیا، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ سب اس سے واقف ہیں، مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا دن کل بھی میں ویڈیوز مجھے آتی رہیں، واٹس ایپ پہ بھی اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے، جس میں لوگ اس کی جلی ہوئی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں، اس کو جلانے کی ویڈیوز ہیں، اور اس کو مارنے کی ویڈیوز ہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زندہ جلا دیا گیا، کچھ لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس کو ادموا ہو گیا تھا، جب مار مار کے اس کو ادموا کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو جلایا گیا، ابھی اس کے اندر جان باقی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جان سے مار دیا گیا اور پھر جلایا گیا۔ خیر، صورتحال جو بھی ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ ساری صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس لیے کیونکہ اس سے صرف ایک فرق نہیں پڑا، بہت ساری چیزوں کو اس سے فرق پڑا ہے۔ مثال کے طور پر مجھ جیسے اور بھی کئی پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر جاتے ہیں، انہی حرکات کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، صرف گرین پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے، پاکستانی اوپر پاسپورٹ کے لکھے ہونے کی وجہ سے ہمیں روکا جاتا ہے، ہمیں دنیا کے زیادہ تر ممالک میں روکا جاتا ہے۔ اکثریت جو ہے پاکستانیوں کی، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنے شریف ہیں، آپ کتنی سادگی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، آپ کتنے محب وطن ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو روکتے ہیں، آپ کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ مجھے رشیا میں 2017 میں جب گیا روس میں، تو انہوں نے صرف میرا پاسپورٹ دیکھا تھا، اور جو امیگریشن آفیسر تھا اس نے پہلا سوال مجھ سے پتہ کیا پوچھا تھا؟ ایک کلاشن کوف چلا لیتے ہو؟ مجھ سے تم کلاشن کوف چلا لیتے ہو؟ تو جب باہر جاتے ہیں اتنی ذلت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کا باہر جانا کام کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں ضروری ہوتا ہے۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد، اگرچہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ ایک غیر ملکی تھا پاکستان میں مقیم، جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا۔
اب جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے چھوٹی سی دنیا یہاں پہ بسائی ہوئی ہے، جن کے دماغوں کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا جنہوں نے بنائی ہے، اور اس سے باہر نکل کے جو اصل دنیا ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی نہ تو اندازہ ہے، نہ علم ہے، اور نہ اس کے بارے میں سوچا ہے کبھی انہوں نے، ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ جو پاکستانی باہر کے ممالک میں مقیم ہیں ان پر اس کا کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ اگرچہ جو دوسرے ممالک میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، یا دوسرے جو اچھے ممالک ہیں جہاں پر پاکستانی مقیم ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح کا سلوک تو ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ری ایکشن لازمی آئے گا۔ اور خصوصی طور پہ سری لنکا کی اگر آپ بات کریں تو سری لنکا ان ممالک میں سے ہے جہاں پر لوگ جا کر اپنے اسائلمز اپلائی کرتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، یہ جس طرح کل جلانے والوں میں جو شامل تھے اسی طرح کے لوگ ہیں جن کو باہر جانے کا جب شوق ہوتا ہے تو اپنا مذہب بدل کے فیک یہاں سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، سارا کچھ لیتے ہیں، اور باہر جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، ہمیں وہاں پر اب خطرہ لاحق ہے، اس لیے ہم وہاں پر نہیں رہ سکتے پاکستان میں، ہمیں یہاں پر سیاسی بنا دی جائے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ پاکستانیوں پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، خصوصی طور پہ ان پاکستانیوں پر کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے جو دوسرے ممالک میں مقیم ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھی چند روز پہلے کچھ مسلمان علماء کرام تھے، ان کے ساتھ ہماری ایک بیٹھک ہوئی، ایک نجی مجلس تھی، اور پھر سے کہوں گا چونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی، ابھی ان سے اس موضوع پر بات نہیں کی، اس سبب سے میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ تو ان سے جب توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے ان کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کو درست طور پہ پیش ہی نہیں کیا جاتا۔ خیر ساری بات چیت جب ہوئی تو اس میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ دیکھیں، ایک شخص جو ہے اگر اس کا جرم ثابت ہو بھی جاتا ہے تو جو ملکی قانون ہے، جو عدالتیں ہیں، وہ فیصلہ کریں گی کہ اس کو سزا کیا دینی ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق کسی انڈیویجول کے یا کسی ہجوم کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو سزا دے۔ لیکن چلیں، یہ تو ساری ان کی باتیں ہیں، یہ مسلمان حضرات کی باتیں، لیکن اس کے علاوہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ فرض کریں کہ اگر یہی صورتحال ہوتی ہے ایسی، اور یہاں پر مسیحی ہوتے جو اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے، تو پہلے نمبر پر اگر مسیحی ایسا کرتے تو ان کے پاس کوئی مذہبی جواز نہیں تھا۔ جنونیت ان کی ہو سکتی ہے لیکن مذہبی جواز نہ ہوتا، اور اگر یہ واقعہ پیش آتا خدا یسوع مسیح کے دور میں تو تب پتہ کیا ہونا تھا؟ انہوں نے جب یسوع مسیح کے پاس لے کر جانا تھا اور اسے کہنا تھا نا کہ حضور، استاد، ربائی، اس نے تیری توہین کی ہے، اس نے تیرے خلاف گند اگلا ہے، اس نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، تو حضور نے، ربائی نے، خدا یسوع مسیح نے پتہ کیا کہنا تھا کہ جس نے گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر مارے، کیونکہ وہ پہلے ایسا کر چکے ہیں جس کا ذکر آپ کو بائبل میں ملتا ہے۔ اور یہی سبب ہے، ماں سوائے ایک واقعے کے پاکستان میں کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے مذہب کی بنیاد پر جو ہے کسی کے اوپر ظلم یا تشدد کیا ہو، اس لیے انہوں نے ظلم کیا ہو کہ ان کو بائبل سکھاتی ہو یا خدا یسوع مسیح نے سکھایا ہو۔ مثال کے طور پر آپ شانتی نگر کے واقعہ سے شروع کر لیں۔ شانتی نگر میں، اور یہ بات میں اب کر کیوں رہا ہوں، اصل میں کچھ جاہل لوگ ہیں، انتہائی جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو اس پر افسوس کا، اس سارے واقعے پر افسوس کا اظہار کرنے کی بجائے وہ پھر اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جو یوحنا آباد میں واقعہ پیش آیا تھا اس میں جب ایک شخص کو جلایا، مسیحیوں نے جلایا مل کے، تو اگر ان مسیحیوں کو سرے عام پھانسی دی جاتی تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اچھا چلیں، یہ بات ہے، تو پھر اگر اس طرح کی بات ہی کرنی ہے تو یہ بات تب کیوں نہیں ان کے ذہن میں آئی، ان جاہلوں کے ذہن میں، جب شانتی نگر کا واقعہ پیش آیا، پورے کا پورا گاؤں جلا دیا گیا، تب ان کے ایسے مطالبات کیوں نہیں تھے؟ تب کیوں ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے؟ اس کے بعد گوجرا میں پوری کی پوری بستی جلائی گئی، 8 مسیحی جو ہیں وہ جل کے مرے، اس میں
چرچز جو ہیں چرچز جلے، بائبلیں ان میں پڑی تھیں وہ جلیں. تب یہ سوئے تھے، تب یہ ستو پی کر سوئے ہوئے تھے، تب نہیں تھا ان کو پتہ. پھر اسی طرح سے جوزف کالونی میں بادامی باغ میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، پوری کی پوری بستی جلائے گی. تب بھی 3 چرچز وہاں پہ جلے اور ان چرچز میں جو بائبلیں پڑھی تھیں، سب کچھ پڑھا تھا، سب کچھ جل گیا. پھر بامنی والا میں قصور کی طرف جو ہے، یہ بامنی والا ایک گاؤں ہے، وہاں پر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور مسیحیوں کو کم و بیش، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن 2 ہفتوں تک جو ہے پانی ان کا پانی بند کر دیا تھا. پانی نہیں تھا ان کو دیا جا رہا. لوگ گھروں میں قید تھے اور جو لوگ نکلتے تھے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور کچھ لوگ مرے بھی ان دنوں میں. پھر اس کے علاوہ جو شمع اور سجاد کو جو حاملہ تھی خاتون، اس کو جلایا گیا، ان دونوں کو جلایا گیا، زندہ کو جلایا گیا، آگ کی بھٹی میں پھینکا گیا. تب یہ لوگ کہاں تھے؟ تب ان کے مطالبات تو نہیں ایسے سامنے آئے کہ جی ان کو بھی جنہوں نے جرم کیا ان کو سرے عام پھانسی دی جاتی، تو پھر جو ہے ایسا واقعہ پیش نہ آتا. 2015 میں جب یوحنا آباد کا جو سانحہ ہوا، اس میں 2 دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کی جانیں لیں اور اس میں مسلمان بھی مرے تھے. جو مسلمان دکاندار تھے آس پاس وہ بھی مرے تھے اس میں. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا آج تک ہمارے سامنے جب بھی کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، ہم نے کبھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا. اور کوئی بھی جب اس کا ذکر کرتا ہے تو ہم خود اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ تو ہماری تعلیم ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، جن لوگوں نے ان 2 اشخاص کو جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے دہشت گردوں کے جلایا، ہم ان کی جو بھی صورتحال تھی، انکنڈیشنل غیر مشروط قسم کا ہم مذمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ہماری تعلیم ہی نہیں ہے. دوسرا، ہمیں ملکی قانون جو ہے اس پر انحصار کرنا چاہیے تھا، ہمیں قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے تھا، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، وہ غلط ہوا. لیکن جو بے شرم لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی یوحنا آباد کے جو لوگ تھے جنہوں نے ان 2 لوگوں کو نظر آتش کیا، اگر ان کو سزا ملی ہوتی، ان کو سرے عام پھانسی دی گئی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. تو پھر جو اس سے پہلے کے واقعات، 2015 سے پہلے کے جتنے واقعات ہوئے جہاں پر مسیحیوں کی بستیاں جلائی گئیں، مسیحیوں کو جلایا گیا، ان کے چرچز کو جلایا گیا. رمشا مسیح 8 سال کی اب نارمل بچی جو تھی، 8 سال کی یا 12 سال کی، مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں، جو اب نارمل بچی تھی، اس کے اوپر الزام لگایا گیا اور وہ جھوٹا ثابت ہوا الزام. جس نے وہ جھوٹا الزام لگایا تھا اس کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا. اتنے بے شرم ہیں، ایک کام خود غلط کرتے ہیں اور بعد میں اقلیتیں جو ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے پاکستان کا نام خراب کرتے ہو. یہ جلسے جلوس اس طرح کے ہم تو نہیں کرتے، اس طرح کے کام ہم تو نہیں کرتے. اب جو واقعہ ہوا ہے اس سے پاکستان کو کب نام بدنام جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اور پھر بائی دا وے، جن لوگوں نے کل جو کچھ کیا انہوں نے ویڈیو بیان بھی دیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے جہنم واصل کر دیا کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا. ہمیں پھر وہ ایک خاص تنظیم کا نعرہ بھی جو ہے وہ بھی نعرہ بھی لگا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا نعرہ ہے. اور یہ جاہل لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ڈال رہے ہیں وہ سانحہ جو یوحنا آباد کا پیش آیا 2015 میں اس کے اوپر، کہ تب ایسا نہ ہوا تھا تو اب بھی نہ ہوتا. ہم کہتے ہیں آپ اسے بھی پیچھے چلے جائیں، شانتی نگر والا واقعہ نہ ہوا تھا تو اب نہ ایسا ہوتا، رمشا مسیح والا واقعہ نہ ہوا تھا تو اب نہ ایسا ہوتا، گوجرا والا واقعہ نہ ہوا تھا تو اب نہ ایسا ہوتا، بامنی والا واقعہ نہ ہوا تو اب نہ ایسا ہوتا، کوٹ رادھا کشن میں شمع اور سجاد والا واقعہ نہ ہوا تھا تو اب نہ ایسا ہوتا. ان کو تو بھول ہی گئے ہیں، یہ جہالت کی انتہا ہے. تو سب سے زیادہ دکھ جو مجھے ذاتی طور پہ اس بات پہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت سفر کر رہا ہے، ہمارا ملک جو ہے اس وقت وہ بہت سفر کر رہا ہے، بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے. جو سیاسی وجوہات ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں ان پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا یا گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں پر غربت جو ہے وہ بھی عروج پر ہے، مہنگائی بھی عروج پر ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہر روز خودکشیوں کے واقعات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں.
لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں چونکہ ان کی اتنا آمدنی نہیں ہے ان کی کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکیں، وہ غلط کاموں کی طرف چل پڑے ہیں. لوگ جسم فروشی کی طرف چل پڑے ہیں، لوگ چوریوں ڈکیٹیوں کی طرف چل پڑے ہیں. اتنے ملکی حالات خراب ہیں ہمارے. اور اس کے بعد ہم آلریڈی گرے لسٹ میں بھی ہیں. اور اس واقعے کے بعد میرا خیال ہے کہ گرے لسٹ سے نکلنے کی تو دور کی بات ہے، آگے ہم بلیک لسٹ میں ہی ہمیں ڈالا جائے گا. اس کے بعد پاکستان کی جو ایک شکل پوری دنیا کے سامنے گئی ہے. لوگ کہتے تھے کہ جی دیکھیے گا آپ دوسرے ممالک سے آ کے لوگ سرمایہ کاری کریں گے، بزنس مین دوسرے ممالک سے آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے. بھئی خاک سرمایہ کاری کرنی ہے. ایک آدمی یہاں پر آیا تھا، 11 سال اس نے زندگی کے گزارے، یہاں پر کام کیا، اور اس کے ساتھ یہ سارا سلوک ہوا. اگر وہ اس کا جرم تھا بھی تو جیسا کہ مسلمان علماء کرام کہتے ہیں، اسلامی شریعت کے حساب سے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ عدالتوں میں لے کر جاتے اس معاملے کو، آپ پولیس کے پاس لے کر جاتے، قانون موجود ہے اس کا سہارا لیتے، قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیتے، لیکن قانون کو جو ہے فیصلہ کرنے دیتے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور اس وقت جو مسیحی بہن بھائی ہیں میرے دیکھنے والے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے ضرور دعا کریں. ہمیں بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے. عملی طور پر تو شاید ہم اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ کچھ بھی کر سکیں، نہ ہی ہم اتنے نمبرز میں زیادہ ہیں، نہ تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، نہ ہی ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اور شاید ہمارے پاس اتنے مجموعی طور پر وسائل بھی نہیں ہیں. لیکن جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ہمیں اس خدا سے التجائیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ خدا اس ملک کو جو ہے اسے اچھا کر، اس کے حالات اچھے کر، اسے اچھے حکمران دے، کیونکہ ہماری نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. تو خدا را پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے ضرور دعا کریں. اس وقت میرے تھاٹس جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کے علاوہ مجھے کیا کہنا چاہیے. تو خدا آپ سب کو برکت دے، خوش رکھے، اور اس ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جے مسیح کی.